لهم بإحسان إلى يوم الدین۔ معزز سامعین کرام، حقوق الاولاد یعنی بچوں کے حقوق پر مشتمل دروس جاری ہیں۔ آج کے درس میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے، اس عنوان پر باتیں ہوں گی۔ تقوی کے بعد اخوت کا نمبر آتا ہے، یعنی بھائی چارگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 13۔ یہ ہے اخوت۔ اس سے اسلامی معاشرے میں ایسی خوشگوار فضا قائم ہوتی ہے کہ غیر مسلم قومیں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ کہ اپنی اولاد میں اخوت کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا۔ انہی دنوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے کے اونٹ آئے۔ تاجروں نے اس غلے کو مہنگے داموں میں خریدنا چاہا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلے کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسی اخوت کے جذبات بچے میں پیدا کیے جائیں۔ یہ حدیث جو پیش کی گئیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بچیاں، سب کو اس کی تعلیم دی جائے کہ معاشرے میں جو ضرورت ہے اس کے لیے بچے آگے بڑھیں، مدد کریں، انہیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا سکھایا جائے اللہ کے اس فرمان کے تحت کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تقوی اور خیر و بھلائی، نیکی، ان پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، لیکن جو گناہ ہے، گناہ کے کام ہیں، اس پر کسی کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری تعلیم پہلے ہمیں حاصل کرنی ہے، پہلے ہم کو جاننا ہے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ جب ہماری زندگی ان اصول و ضوابط کے مطابق ہوگی جن کا ذکر کیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے بہت ساری باتیں ہم سے خود سیکھ جائیں گے، اور کہیں اگر ان سے کچھ چوک ہوگی تو ہم ان کو سکھلا دیں گے۔ اس طرح پیار محبت کا برتاؤ بھی کیا جائے۔ اسلامی معاشرے میں اخوت کے ساتھ رحم اور شفقت بھی اہم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ دنیا میں ہم انسانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، ان کی تکلیفوں کو حتی المقدور دور کرنے کی کوشش کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں تو رحمان بھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1924 نمبر کی۔ دیکھیں کسی نے اس کا ترجمہ کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ایک شاعر نے کہا، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے درد نہیں ہے تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے۔ اس میں ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں تاریخ اسلام میں جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ ایثار کا جذبہ پیدا کیا جائے، رحم کے جذبے کے ساتھ بچوں میں ایثار کا جذبہ بھی پیدا کیا جائے۔ ایثار ایک بہت اعلیٰ خصلت ہے۔ ایثار اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو ایمان کی صداقت اور باطن کی صفائی کی علامت ہے۔ ایثار کا مطلب ہے دوسروں کے لیے قربانی دینا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ ایک چیز کی ضرورت ہے اپنے کو بھی، لیکن بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ان کو مقدم کر دو، اس کو لینے دو، ان کو آگے بڑھنے دو۔ یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اگر ہم خود بھی حاصل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں تو الحمدللہ معاشرہ بہت ہی خوشگوار ہو جائے گا۔ لوگ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ اور یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، اس میں مسلمان غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ لفظ انسان کافی ہے، جاندار کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اور اسے پیاس لگی۔ جنگل بیابان میں کوئی ایک کنواں دکھا، وہ کنویں میں نیچے اتر گیا، کیونکہ رسی وغیرہ کے ذریعے پانی لینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ کنویں میں گھوم گھام کر نیچے اترا اور جا کر اپنی پیاس بجھائی، پانی پی لیا۔ وہاں سے جب وہ اوپر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ کتا کنویں کے پاس جو تری ہوتی ہے، جہاں لوگ پانی بھرتے ہیں، تھوڑا بہت مٹی نم ہوتی ہے، اس کو چاٹ رہا ہے، یعنی پیاس سے وہ بھی نڈال ہے۔ اس آدمی کو احساس ہوا کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں پیاسا تھا، بے نہیں ایسے ہی یہ کتا بھی پیاسا ہے۔ فوری کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں، پہلے کا موزہ بھی جوتے جیسا، خف جسے کہا جاتا ہے، اس نے پانی بھرا اور اپنے دانتوں سے اس کو پکڑ کر دونوں ہاتھ سے اوپر آ کر کتے کے سامنے پانی ڈال دیا۔ کتے نے چاٹا، پانی پیا جیسے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے عمل کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور اس کی وجہ سے اسے جنت میسر ہوئی۔ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا، اس کو خیر و بلائی کی توفیق دیا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کرنے سے ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، ہاں، ہر جاندار کے ساتھ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہمیں بھی ہے، اور اصل مقصد ہے اپنے بچوں کو اس کی تربیت کرنا۔ بلا وجہ کتے کو مارنا، پتھر مارنا، بلیوں کو ستانا، جانوروں کو ستانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہے تو ٹھیک ہے، بے وجہ جو ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سیکھنے سکھلانے کی توفیق دے۔
هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.